میں پریولیج فیل کرتا ہوں کہ خداوند نے ہمیں زندہ رکھا اور ہم آج پھر یہاں پر موجود ہیں۔ میں سیٹرڈے مارننگ ایسے ہی اٹھا اور میں نے سوچا کہ میں نیوز دیکھوں آج کی نیوز کیا ہے، ٹورانٹو میں یا دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلی جو نیوز آئی وہ میں نے دیکھی کہ دو شخص گولف کورس میں کھیل رہے تھے اور بجلی گرنے سے ایک کی ڈیتھ ہو گئی، اور وہ آٹوا کا واقعہ ہے۔ تو میں اور جمائمہ ہم بریکفاسٹ کر رہے تھے اور میں سامنے سوچ رہا تھا کہ دس پرسن مسٹ بی رچ پرسن جو گولف کھیل رہا تھا اور اپنا انجوائے کر رہا تھا لائف، اور اسے نہیں پتا تھا کہ آج کی میری یہ آخری گیم ہے۔ پھر میں نے اس کی کمپلیٹ نیوز سنی تو اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہی واز ایکسپیکٹنگ فرسٹ بیبی، ہی واز 36 ایئرز اولڈ۔ لائف از سچ اے فریجل، کس طریقے سے کہ کمزور سے ہم ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کس وقت ہم نے اس دنیا سے، کس شام، کس صبح۔ میں ہمیشہ یہ بات اس لیے آپ کو ریمائنڈ کرواتا ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے نیکسٹ سنڈے میں یہاں پہ نہ ہوں، لیکن آپ سنیں گے کہ کوئی خدا کا خادم یہاں پہ تھا جو ہمیں ایک بات یاد ضرور کرواتا تھا کہ ہم گھاس کا پھول ہیں، ہم پانی کے بلبلے کی مانند ہیں، ہم سائے کی مانند ہیں، ہم کسی وقت بھی ڈھل سکتے ہیں، کیونکہ اس گھڑی کے متعلق خدا نے کسی کو نہیں بتایا۔ وہ خاموشی سے آتی ہے، وہ چاہے ایکسیڈنٹ سے آئے، چاہے ہارٹ اٹیک سے آئے، چاہے کسی اور چیز سے آئے، یو نیور نو۔ لیکن جو دن خداوند کے گھر میں یا خداوند کے کلام کو پڑھنے میں ہمیں مل جاتا ہے، وہ بہت بڑی برکت کی بات ہوتی ہے، کیونکہ God is giving you another opportunity to repent، کہ آپ ایک دفعہ پھر سے اپنے لیے توبہ کر سکیں، اپنی زندگی کو دیکھ سکیں کہ آپ کہاں پر ہیں۔ تو پچھلے دنوں ہم چوائس کے متعلق دیکھ رہے تھے اور آج اس کا دوسرا حصہ بیان کرنا چاہتا ہوں، بٹ پرسائسلی چند ایک چیزیں میں بتاؤں گا، خاص طور پہ کینیڈا کے متعلق بھی۔ وی ور تھنکنگ کہ ہماری چوائس ہمیں کس طرح سے ڈسٹروائے کرتی ہے، چوائسز کس طرح سے انسان کے اندر پریشانیوں اور دکھوں کو لاتی ہیں، بحالی کو بھی لاتی ہے۔ اور جو چوائس ہے وہ میں اور آپ بناتے ہیں۔ ایک آیت یہ بھی ہے، تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لی۔ وہ فرق آیت ہے، وہ تھوڑا سا میرے مضمون سے ہٹ کے ہے، کیونکہ اس میں چوائس میرے لیے یہ ہے کہ وہ خداوند ہمیں موقع دیتا ہے۔ اب خداوند نے تو یہودا اسکریوتی کو بھی چنا تھا، پر وہ خدا کے ساتھ نہ چل سکا۔ خداوند نے بڑے لوگوں کو چنا لیکن وہ خدا کے ساتھ نہیں چلے۔ لیکن میں اور آپ، وی آر بلیسڈ۔ آئی نیور یوز لکی ورڈ کیونکہ یہ دنیا دار لوگ استعمال کرتے ہیں۔ وی آر بلیسڈ، اور میں نے کبھی نہیں کہا، میں نے لوگوں کو بھی منع کیا، نیور یوز ٹچ وڈ، کیونکہ یہ دنیا دار لوگوں کا کام ہے۔ ہمارے لیے اگر وڈ کوئی پرووائڈ کی گئی تو وہ لکڑی تھی جہاں پر یسوع لٹکا، صلیب، کراس۔ ہم اس کراس کو ٹچ کرتے ہیں تو ہمیں برکت مل جاتی ہے۔ تو میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں اس ملک کے لیے اور پھر اس خاندان کے لیے جو خدا نے ہمیں اپنے خاندان کے لیے اور پھر کلیسیائی طور پر جو خاندان خداوند نے ہمیں دیا۔ آپ سب ہمارا خاندان ہیں، ہمارا چرچ ایک خاندان ہے۔ وی آر اے فیملی۔ ہم مختلف شہروں سے، مختلف سٹیز سے، مختلف کنٹریز سے ہیں، لیکن خدا نے ہمیں کارنر سٹون چرچ میں سب کو اکٹھا کر دیا تاکہ ہم سب مل کر اس کی بادشاہت کی تیاری کر سکیں۔ ون پرپس، وی آر گیٹنگ ریڈی فار ہز سیکنڈ کمنگ۔ ہم اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اور ان چیزوں کو دور کریں جو ہمیں اس کے ساتھ جانے سے روکتی ہیں۔ ایسی چوائسز کو ریبیوک کریں۔ ہم نے بہت ساری چوائسز دیکھی، ہم نے لوط کے متعلق دیکھا، ہم نے جوزف کے متعلق دیکھا، ہم نے بہت ساری باتوں کو دیکھا۔ اگر آپ کو موقع ملے آپ لاسٹ سنڈے کا میسج ضرور سنیے گا۔ اور آج جس بارے میں بات کرنا چاہ رہا تھا، ہم نے اس ملک کو بھی چنا جیسے لوط نے چنا، اپنے لیے ایک ملک چن لیا
لیکن اس ملک کے اندر بھی بہت ساری پرابلم ہیں. اس ملک کے اندر جب ہم آئے بہت سارے غیر قوموں کے ساتھ بھی ہم انٹریکٹ ہوئے. اور اس ملک کے متعلق میں کل بھی کسی جگہ بیان کر رہا تھا, ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں. واٹ اے بلیسنگ فار دس کنٹری کہ خدا نے ان ملکوں کو, چاہے وہ نارتھ امریکہ ہو یا ساؤتھ امریکہ ہو. آج نارتھ امریکن کل بنا رہے تھے اپنا سیلیبریشن کر رہے تھے, 4 تاریخ کو امریکن منائیں گے. لیکن کافی سال پہلے یہ ایک ہی کنٹری تھا. لیکن کچھ لوگوں نے سوچا کہ ہم کوئین کے انڈر نہیں رہیں گے, کچھ نے سوچا کہ ہم کوئین کے انڈر رہیں گے. تو جنگ ہوئی, سو کینیڈا ان میں آ گیا جو کوئین کے انڈر رہنا چاہتے تھے, اور یونائٹڈ اسٹیٹس وہاں پر چلا گیا جو انڈیپینڈنٹ اپنی ایکسرسائز کرنا چاہتے تھے. تو سب یہ دونوں ملک اپنی اپنی انڈیپینڈنس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, اور آزادی کو بہت منایا جاتا ہے کیونکہ اس کی قیمت دی گئی ہے. لیکن وہ آزادی فرق تھی, پر آج جو آزادی لوگ مانگتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ ان ملکوں کے اندر کتنی قسم کی چوائسز ہیں. جب ہم نے اس ملک کو چنا, ہم نے چوائس بنائی, ہم نے امیگریشن لی, یا جس طریقے سے بھی آپ اس ملک میں آئے آپ نے چوائس بنائی, یو آر گونا لیو ہیئر, اور آپ اپنے بچوں کو اس ملک میں لے کر آئیں گے, آپ انہیں سکسیسفل بنائیں گے, اور آپ وہ آپ کا نام روشن کریں گے. آئی تھنک کوئی ماں باپ یہاں پر ایسا نہیں بیٹھا جو یہ نہ سوچتا ہو. ہر شخص کا خواب یہ ہے کہ وہ اس ملک کو میں آئے اور ان کے بچے خوب ترقی کریں. But I have seen so many parents, I would say 98, 95 اس طرح سے in between, اس کوشش میں فیل ہو جاتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو کامیاب نہیں بنا سکتے کیونکہ ان ملکوں کی اٹریکشنز فرق ہے, ان کی پریورٹیز بدل جاتی ہیں, ان کی چیزیں بدل جاتی ہیں, ان کے خدا بدل جاتے ہیں, ان کی ویلیوز چینج ہو جاتی ہیں, اور جب ویلیوز چینج ہو جاتی ہیں تو سب کچھ بدل جاتا ہے. بائبل میں لکھا ہے جب بنیادیں ہی اکھاڑ دی جائیں تو انسان کیا کر سکتا ہے؟ خدا کیا کرے گا جب بنیادیں ہی اکھاڑ دی جائیں؟ اور ان ملکوں میں کیا ہوا؟ The problem is انہوں نے فاؤنڈیشنز کو چھیڑ دیا. فاؤنڈیشنز جن ورسز کے اوپر فاؤنڈیشنز ان ملکوں کی رکھی گئی وہ ختم کر دی گئی. خدا کا نام, جس نام کے وسیلہ سے قوموں کو اکٹھا کیا گیا, جس نام کے وسیلہ سے ترانے میں خدا کا نام ایڈ کیا گیا, 10 احکام, لارڈس پریئر, ان سب چیزوں کو آہستہ آہستہ کر کے ہٹا دیا گیا. اور آپ بہت کم سنتے ہیں کہ کبھی سوائے کیتھولک سکول کے کہ کبھی خدا کا نام بھی کوئی لیتا ہوگا یا مختلف, لیکن ان میں بھی بہت ساری کمپلیکیشنز آ گئیں. میں جب اس بات کو دیکھ رہا تھا تو ایک حوالہ ضرور میرے ذہن میں آیا. میں کل کسی گھر میں اس کو شیئر کر رہا تھا اور میں ان کو بتا رہا تھا کہ کس طریقے سے وی آر بلیسڈ کنٹری, ہم کتنے بلیسڈ ہیں. دیکھیں آپ میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا, آپ کو کبھی سوچنا نہیں پڑتا آپ کیا کھائیں گے. پاکستان, انڈیا, ساؤتھ ایشین کنٹریز میں لوگ پلان کرتے ہیں آج گوشت کھانا ہے. Am I right? بچوں کو نہیں پتا, وہ حیران ہے کہ گوشت کھان لی سوچنا پہنتا ہے. Yes. You cannot pay. It's so expensive. You cannot enjoy the riches. Your fridge, آپ کی closets vomit کر رہی ہیں, آپ کو پھینکنا پڑتا ہے. اتنا کچھ ہے آپ کے پاس, اتنی برکتیں خدا نے دی ہیں. وہی چیزیں جو ہم ہفتے میں ایک دفعہ کھاتے تھے, آج آپ کا دل نہیں کرتا آپ ان کو کھائیں کیونکہ آپ کے پاس برکتیں ہیں. تو وہ سب کچھ کس نے دیا؟ اس ملک نے. So never curse this country when you sit, because this is the source of your blessing. ہاں, اب جو کچھ اس نے دیا ہے وہ کچھ آپ سے مانگتا بھی ہے. اور مانگتا کیا ہے؟ کیونکہ اس ملک کو خراب کر دیا گیا ہے, ڈسٹروائے کر دیا گیا ہے.
تباہی اور بربادی کے رستے میں یہ ملک چل پڑے، چاہے وہ نارتھ ہو یا ساؤتھ ہو، چاہے وہ یورپ ہو یا دوسرے ملک ہوں، وہ چل پڑے ہیں سب تباہی کی طرف۔ لیکن آج جب میں بائبل مقدس میں سے دیکھ رہا تھا، بائبل میں لکھا ہے واٹ اے جوائے فار دا نیشن ہوز گاڈ از لارڈ۔ کیا لکھا ہے کہ وہ قوم، وہ امت کتنی مبارک ہے جس کا خداوند خدا ہے، جس کا مالک خدا ہے۔ وہ قوم مبارک ہے، اور یہ وہ قوم تھی، چاہے وہ امریکہ ہو، یورپ ہو، کینیڈا ہو، یہ وہ قومیں تھیں جنہوں نے خدا کو اپنا خدا بنایا، اپنا مالک بنایا۔ یہ وہ قومیں رہی ہیں جنہوں نے اپنے کانسٹیٹیوشن میں ویلفیئر کو شامل کیا۔ یہ وہ قومیں رہی ہیں جو مدد کے لیے تیار رہتی تھیں، کسی بھوکے کو بھوکا دیکھ نہیں سکتی تھیں۔ They are always ready to help، محتاج کی ہیلپ کرنا۔ لیکن ان قوموں میں جب دوسرے لوگ آ گئے تو بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کس طرح سے پولوٹڈ کر دیا۔ ایک حوالہ میں دیکھ رہا تھا، بک آف نمبرز چیپٹر 35 ورس 34 پڑھنے لگا ہوں۔ اور تم اپنی بود و باش کے ملک کو جس کے اندر میں رہوں گا گندا بھی نہ کرنا۔ اب یہ ملک تو خدا کے نام پہ بنائے گئے، یہ بھی ملک، لیکن انہوں نے اس ملک کو کیا کر دیا؟ گندا کر دیا۔ ڈرٹی چیزیں اس میں آ گئیں، ڈرٹی موویز، ڈرٹی تھنکنگ، ڈرٹی آئیڈیالوجی، گاربیج اس میں شامل کر لیا۔ فریڈم جو لی اس کے اندر سارا گاربیج شامل کر دیا۔ فریڈم کسی کو کیا پتا ہو؟ اب ہمارے پاکستان میں لاسٹ ویک ہی میں کو خبر پڑھ رہا تھا، ایک ہماری بہن یا بیٹی کو اس کو قتل کر دیا گیا کہ کوئی اس سے شادی کرنا چاہتا تھا اور اس کو مار دیا گیا اور پھینک دیا گیا۔ میرا دل بڑا ہی دکھی ہوا کہ وہ کسی جگہ پر ملازمہ تھیں اور ایک شخص نے 3 بچوں کی ماں کو قتل کر دیا، مار دیا۔ فریڈم یہاں کے بچوں کو نہیں پتا، وی پیڈ دا پرائس۔ ہمیں پتا ہے کہ وہ لوگ، وہ بچے جو ایسی کنٹریز میں، نارتھ کوریا کے لوگوں سے پوچھیں فریڈم کیا ہے، پاکستان کے کرسچن سے پوچھیں جو وہاں سے دکھ اٹھا کر یہاں پر آتے ہیں، فریڈم کیا ہے، دکھ کیا ہے، تکلیفیں کیا ہے۔ لیکن بائبل کیا بتاتی ہے یہاں پر کہ جب تم اس ملک میں رہنا شروع کرو تو اسے گندا نہ کرنا، کیونکہ میں پاک خدا ہوں، میں وہاں رہتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے where there is holiness، گندگی ٹھہر نہیں سکتی۔ اگر گندگی ہے تو خدا نہیں ہے۔ تو 2 چیزیں ہیں۔ تو آج ان ملکوں نے خدا کو چھوڑ دیا، they replace the value، انہوں نے ٹریڈ کر لیا۔ جیسے عیساؤ نے کیا ٹریڈ کیا تھا؟ دال کے بدلے اپنے پلوٹے کا حق۔ ان ملکوں نے بھی گندگی کے بدلے اپنے پلوٹے ہونے کا حق بیچ دیا ڈیول کو۔ اور ڈیول آج ان ملکوں میں، ان گلیوں میں دھن دھناتا ہے اور وہ گھومتا ہے۔ وہ جس گھر میں، جس سکول میں، جس یونیورسٹی میں جانا چاہتا ہے وہ چلا جاتا ہے، کیونکہ اسے کسی کی اجازت نہیں، ان کے آفیشلز ان کے نمائندے ہیں اور وہ اس کو ویلکم کرتے ہیں، وہ ان کے کارندے ہیں اور وہ انہیں کہتے ہیں کہ نو اٹس اوکے، فریڈم ہے، بچہ جو بھی کرے وہ سب کچھ ہم کر سکتے ہیں، یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ لیکن بک آف جوب میں لکھا ہے کہ خدا قوموں کو بناتا بھی ہے، پھیلاتا بھی ہے، سمیٹتا بھی ہے اور ان کو تباہ بھی کر دیتا ہے۔ بک آف جوب چیپٹر 12 ورس 23-24 میں یہ لکھا ہے، وہی قوموں کو بنانے والا اور انہیں تباہ بھی کرنے والا ہے جب وہ انہیں چھوڑ دیتی ہیں۔ یرمیہ کی کتاب میں چیپٹر 29 ورس 7 میں لکھا ہے، جس شہر میں رہو اس کے لیے خیر مناؤ، کیونکہ اس کی سلامتی میں تمہاری سلامتی ہے۔ تو اب ہمارا کیا فرض بنتا ہے کیا کرنے کے لیے؟ جہاں جہاں پر بھی ہم رہتے ہیں، آپ اپنے گھر کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں، اپنی جاب کے لیے بھی کرتے ہوں گے، پر کبھی ملک کے لیے شاید کبھی کی ہو۔ جسٹن ٹروڈو یا دوسرے جو پرائم منسٹر ہیں، شاید ہم انہیں پسند کرتے ہیں یا نہیں پسند کرتے، یا اپنی کیبنٹس کو آپ پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے، پر آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ جو حکومت اس ٹائم پاور میں ہے آپ اس کے لیے دعا کریں۔
کیونکہ ان کی سلامتی میں ہماری سلامتی ہے۔ خداوند ان کو وزڈم دے، خداوند تو ان کو سنبھال، خداوند تو سب کچھ کر سکتا ہے، جس شہر میں رہو اس کی سلامتی چاہو۔ تو میں جب یہ دیکھ رہا تھا، لکھا ہے اگر آپ 2 Chronicles chapter 7 verse 4 میں پڑھے، 14 ویری فیمس، تب اگر میرے لوگ خاک جو میرے نام سے مل کر، میرے لوگ اگر دعا کریں خاکسار بن کر، آسمان کے خدا کو پکاریں، تو وہ کیا کرے گا؟ ہماری دعا کو سن لے گا اور ان کو بحال کر دے گا۔ اگر آج آپ بحالی چاہتے ہیں اس ملک میں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ دعا کرنی ہے۔ پرابلم کیا ہے؟ دعا ہوتی نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے چوائسز ہم نے اس ملک کی بنائی، اب جب اسی ملک میں آتے ہیں، ہمارے بچے اپنے لیے اسی ملک میں پارٹنرز تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ They try to search their life partner. It's not bad. بائبل میں لکھا ہے اسی چیپٹر میں 29 میں، یرمیہ میں، جب بابل میں لوگ گئے تو خداوند نے انہیں کہا تم شادیاں کرو یہاں پر آپس میں اپنے، پر وہ غیر قوموں سے نہ ہو، تم غیر قوموں میں شادی نہ کرنا، رشتے اپنے جوز میں کرے شادیاں، رشتہ داروں میں کرے شادیاں۔ پر پرابلم کیا ہے؟ ان ملکوں نے یہ بھی ہمارے بچوں کے مائنڈ سے پھیر دیا ہے کہ اپنوں میں شادی نہیں کرنی، اور بہت سارے لوگ جو ہے اسی چیز سے پریشان ہیں، اور ہونا بھی چاہیے۔ کئی دفعہ گھروں کے اندر، رشتہ داروں کے اندر بہت اچھی آپشنز ہوتی ہیں، پر بچے کہتے ہیں نو، نہیں یہ تو نہیں پاسبل۔ بٹ دس از ببلیکل۔ بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے، بائبل اس چیز کو پروموٹ کرتی ہے کہ اپنوں میں شادی کرو، اپنی ویلیوز، اپنے لوگ جن کو تم سمجھتے ہو، جن کو تم جانتے ہو، جو تمہارے خدا کو پیار کرتے ہیں، ان میں شادی کرو۔ ہاں اگر کوئی نہیں ہے، آپ دوسری قوموں میں بھی ڈھونڈتے ہیں، پر وہ مسیحی ہونا چاہیے، چاہے وہ بلیک ہو، بلو ہو، یلو ہو، کوئی کلر بھی ہو۔ I or she must be godly person، جو آپ کی ویلیوز کو سمجھتا ہو، آپ کو پیار کرتا ہو، آپ کے خدا، کیونکہ جو شخص، بیٹا یا بیٹی، آپ کے زندہ خدا کو پیار کرتا ہے یا کرتی ہے، وہ آپ کو بھی کریں گے، کیونکہ خدا کا خوف انہیں کمپیل کرے گا آپ کی عزت کرنے کے لیے۔ خدا کا خوف ان کو موٹیویٹ کرے گا آپ کی سبمیشن میں رہنے کے لیے۔ خدا کا خوف آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ میں لیڈر ہاں کار دا۔ کئی دفعہ بندے ہوں جی لیڈر بن کے پھر دے، لیڈری والا کام نہیں کیتا ہوں، کام کئی دفعہ عورتوں سے کرواتے ہیں، خود لیڈر ہوں۔ This is bad. When God has created you leader, be a leader. آپ کو بائبل میں لکھا نا کہ جیسے خدا ہے وہ صرف پیدا نہیں کرتا، وہ سسٹینر بھی ہے، وہ سنبھالتا بھی ہے۔ ایک باپ صرف پیدا نہیں کرتا بلکہ وہ پروٹیکٹ بھی کرتا ہے، وہ سسٹینر بھی ہے، وہ سنبھالتا بھی ہے۔ تو میں جب اس کو دیکھ رہا تھا کہ کس طریقے سے چوائسز ہم بناتے ہیں، کس طریقے سے یہاں پر ہمارے بچے آتے ہیں اور کلچر کو اڈاپٹ کرتے ہیں، اور یہاں کا کلچر انہیں مس لیڈ کر دیتا ہے۔ And I have seen so many youngsters جو مس لیڈ ہو کر غیر قوموں میں شادیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ They never see میرا ہسبینڈ کیسا ہونا چاہیے یا بیوی کیسی، ان کو بائبل کا نہیں پتا، وہ بائبل کبھی کھولتے نہیں ہیں۔ بائبل میں لکھا ہے you will know the truth and truth will set you free، تم سچائی کو جانو گے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ ڈاکٹر یونگ چو بتاتے ہیں کہ ایک عورت میرے پاس آئی اور she was looking for a life partner، اور اس نے کہا کہ میں بڑی دیر سے دعا کر رہی ہوں پر میں نے ابھی تک میرا لائف پارٹنر میرے سامنے نہیں آیا۔ تو انہوں نے اس سے ایک سوال پوچھا، کیا تم نے لسٹ بنائی ہے اس کی؟ کیا کس طرح کا ہونا چاہیے؟ قد کتنا ہونا چاہیے؟ آنکھیں کیسی ہوں؟ میک اے پرسائز لسٹ اور خدا کے سامنے رکھ دے۔ اور کئی سالوں بعد وہ دوبارہ اس کلیسیا میں گیا اور اس نے بتایا، وہ عورت دوبارہ اس کے پاس گئی اور اس نے کہا
The way you describe, I started praying. اور خدا نے میری جیسے میں چاہتی تھی وہ میوزک بجاتا ہو, میں چرچ میں ہوں, وہ یہ, تو اسی طرح سے مجھے ایک شخص مل گیا جو خدا کو پیار کرتا تھا. لیکن آج بہت سارے بچے ہیں, جب ان سے میں پوچھتا ہوں اوکے آپ کے فیوچر پلانز کیا ہے, تو وہ کہتے ہیں آئی ڈونٹ نو. دیٹس دیئر ریئیکشن. آپ ان سے پوچھیں اوکے گریجویشن ہائی اسکول کے بعد کیا کرنا, I have not decided yet. I will see. تو میں کئی دفعہ حیران ہی ہوتا رہتا ہوں. گریڈ 12 میں بھی نہیں ڈیسائیڈ کیا ہوا. ایون گریجویٹ بھی ہو جاتے ہیں تو 2 سبجیکٹ رکھتے ہیں, یہ چ نہ ہوئے تو یہ ہو جائیں گے. They are not single minded. یہاں پہ لوگوں کو غلط تیار کیا جاتا ہے. ان پاکستان لوگوں کو, انڈیا میں لوگوں کو کہا جاتا ہے if he is becoming engineer, focus. آپ نے یہ کرنا ہے. ہمارا یار ایتھے نہ پاس ہویا تو یہ کر ہی لیں گا نا. چوائس ایسی دے دیتے ہیں کہ بندہ ہر وقت ڈیوائیڈڈ ہی رہتا ہے. آف کورس آپ تھوڑی سی سمجھ رکھتے ہیں, کچھ سیکنڈ آپشن رکھتے ہیں, پر آپ سیکنڈ آپشن رکھتے ہیں تو آپ فرسٹ کو بھی نہیں پریورٹی دیتے, کیونکہ آپ سیکنڈ آپشن میں بھی زندہ رہتے ہیں. میں جب دیکھ رہا تھا چوائسز کے متعلق کہ جب اس ملک میں ہم آتے ہیں اپنے پارٹنرز کی چوائس بناتے ہیں تو کیسی کن کن چیزوں سے ہم گزرتے ہیں. بک آف لیویٹیکس کے اندر, نمبرز کے اندر یہ لکھا ہے کہ تو ان جیسے کام نہ کرنا, کوئی عورت عورت سے یا مرد مرد سے صحبت نہ کرے, نہ جانوروں سے. پر آج جس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں یہ سارے کام ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور اس کو لیگلائز کر دیا گیا ہے کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اف یو وانٹ ٹو بیکم اے ڈاگ اور اے کیٹ اور ریبٹ اور سب کچھ, آپ وہ بھی ہو جی. آپ کو مان لیں گے جی آپ کیمرہ بھی ہو, آپ کو مان لیں گے آپ یہ بھی ہو. یو آر لیونگ ان دس اسٹوپیڈٹی. آپ ایسے کلچر میں سے گزر رہے ہو جہاں پر ہمارے بچوں کو کنفیوز کیا جا رہا ہے. سو پیرنٹس, دس از سیریس ٹاک. آئی جسٹ ہیو فیو مور منٹس. تو میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا کے لوگ کیسے چوز کرتے تھے. جلدی سے نکال لیجئے, جلدی جلدی اب ہم ذرا چلیں گے. آپ نکالیے پیدائش کی کتاب چیپٹر 24. پیدائش کی کتاب چیپٹر 24. میں جلدی سے یہ چند چیزیں بتاؤں گا جو خدا کے لوگوں کی چوائس تھی جب وہ چوز کرتے تھے. بائبل میں بہت ساری آدمیوں کے لیے بھی لکھا ہے اور عورتوں کے لیے بھی لکھا ہے. جب آپ آدمیوں کو چوز کرتے ہیں یا عورتوں کو چوز کرتے ہیں تو کیا ہمارا طریقہ کار ہونا چاہیے. آپ دیکھیں بائبل میں ایک نابال شخص کا بھی ذکر ہے. نابال جو تھا وہ ایزبل کا ہسبینڈ تھا, اور نابال اس کا مطلب ہی وہ ایک بے وقوف شخص تھا. داؤد اس سے اپنے لیے کچھ مانگتا ہے اور کہتا ہے میں نے تیری بھیڑوں کی حفاظت کی, اور اسے پتا ہوتا ہے کہ وہ بادشاہ بھی ہے. وہ کہتا ہے نہیں میں کیوں تجھے دوں کچھ, اور داؤد کو بہت غصہ چڑھتا ہے. ایسے لوگ بھی ہیں. تو جب ہم لائف پارٹنرز چنتے ہیں, پیرنٹس آپ نے اپنے بچوں کی آگے شادیاں کرنی ہے تو ایسے چنیں جو عقل مند ہوں, جو سچویشن کو سمجھتے ہوں. پتھروں سے شادی نہ کریں, پتھر صرف پڑے ہوتے ہیں. ایسے پتھروں سے شادی کریں جو تراشے گئے ہیں, جو خوبصورت ہیں, جن کے اوپر محنت کی ہے. پرابلم کیا ہے, کئی ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو بالکل بھی نہیں تراشا, پر وہ اپنے بچوں کے لیے ہیرے ڈھونڈتے ہیں. جب ان کے گن سنائیں گے لوگوں کو بتائیں گے جی ساڈی تے کڑی انج جی ساڈا منڈا انج, پر وہ کیا ہوتا ہے جب شادی ہوتی پہلے دن ہی انہوں نے سارے حال سامنے آ جاندے ہیں. یار تے گلاس بھی نہیں چکتا, یہ تو کہنا ہی نہیں مانتا, یہ تو بڑا سست ہے, یہ تو اس کی تو تربیت ہی نہیں کی گئی, اسے تو کسی بڑے اور چھوٹے کی تمیز ہی نہیں ہے, اس کی تو تربیت نے, اس کے ماں باپ نے ٹائم ہی نہیں گزارا, وہ تو بزی تھے اپنی پارٹیز میں اور وہ صرف بچوں کو کارٹونز لگا دیتے تھے. تربیت کے لیے ٹائم دینا پڑتا ہے, آپ کو ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے. تو میں جب بائبل میں سے اس بات کو دیکھ رہا تھا تو 24
میں باب میں ایک واقعہ ہے چناؤ کے حوالے سے، اور آپ نے اکثر اسے پڑھا ہوگا، اور میں جب اسے پڑھتا ہوں تو ہمیشہ مجھے یہ یاد آتا ہے کہ کیسا خوبصورت الیعزر ایک نوکر ہے ابراہیم کا. بوڑھے ہو گئے ماں باپ. ابراہیم کی یہ کیا ڈیزائر تھی؟ ملک کنعان میں سے کوئی جی پی ایس نہیں ہے اس کے پاس، کوئی خبر نہیں ہے، خیر خبر نہیں ہے اس کے پاس، لیکن وہ کیا بھیجتا ہے؟ ذرا میرے بیٹے کے لیے. ہی از اباؤٹ 40 years old. کتنے سال کا ہو گیا؟ تو ذرا میرے بیٹے کے لیے جا اور اس کے لیے بیوی ڈھونڈ کے لا. یہ بھی بیچلر بڑا اسٹرانگ تھا، اسٹرانگ کریکٹر. کوئی گرل فرینڈ نہیں یہاں پہ نظر آ رہی اس کی. یو سی ہیئر. اس سے پہلے کسی عورت کا ذکر نہیں ہے. اسحاق جب ابراہیم بھیجتا ہے اور اسے بتاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ کنانیوں میں سے نہیں ہونی چاہیے، غیر قوموں میں سے نہیں ہونی چاہیے، وہ ایسی عورت ہونی چاہیے جو میرے خاندان سے، ہاں اگر وہ آنے سے انکار کر دے تو پھر تو اس میری قسم سے چھوٹا. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ جاتا ہے اور وہ اسے پوچھتا ہے کیسے ہوگا؟ وہ کہتا ہے خداوند اپنا فرشتہ تیرے آگے بھیجے گا. آپ کا جی پی ایس اس کا اینجل ہے، آپ کے کانشینس کو روشن کر دیتا ہے when you make a right decision. اور وہ وہاں پر پہنچتا ہے اور اس کی چوائس کس طریقے سے وہ چوز کرتا ہے. میں جب اس کے ڈیسیجن کے حوالے سے پڑھ رہا تھا تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ کس طریقے سے ریبیکا کو چوز کرتا ہے. تو اس نے یہ دیکھا کہ وہ عورت پہلے وہ کیا کرتا ہے؟ دعا کرتا ہے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے لائف پارٹنر کے لیے دعا کرتے ہیں؟ سچنا ہاتھ کھڑا کریو ذرا انہیں پر. پریز گاڈ، کافی لوگ ہیں. پریز گاڈ، ونڈرفل ونڈرفل. پر جب شادی نہیں ہوئی تھی تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس بات کے لیے سوچتے ہیں. الیعزر نے کیا کیا؟ دعا کی. خداوند تو آج میرا کام بنا دے، سفر بہت لمبا سی، آج میرا کام بن جائے. ہوتا کیا؟ کہتا ہے میں یہاں پر رکا ہوں، یہاں پر جو لڑکیاں آئیں گی یہ اس قوم سے ہیں، اور جہاں پر جو لڑکیاں بھی آئیں گی میں جس لڑکی سے یہ کہوں گا کہ تو اپنا مجھے پانی پلا ذرا، تو اگر وہ مجھ سے یہ کہے کہ میں تجھے اور تیرے اونٹوں کو بھی پانی پلاؤں گی، وہی لڑکی ہے. پہلی چیز کیا ہے اس نے کیا کی؟ when you try to find your life partner، آپ نے دعا کی ہے اس کے لیے. the second thing، ask sign. خداوند سے سائنز کو مانگے. کیا؟ جس طرح الیعزر نے مانگا، سائن مانگا خدا سے. اور پھر جب وہ عورت آئی اس کے پاس اور وہ بھاگ کے اس کے پاس گیا، کیونکہ میرا خیال ہے سب سے خوبصورت وہی تھی، بائبل میں لکھا ہوا ہے، میں پڑھ نہیں رہا کیونکہ میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے، بائبل میں لکھا ہے وہ بہت خوبصورت تھی. اینڈ شی واز اے ورجن. تو وہ جب گیا تو وہ بھاگ کے اس کے پاس گیا، یار اپنے مالک لی ایک خوبصورت کڑی پڑا. تو وہ جب اس کے پاس گیا تو اسے کہتا ہے ذرا اپنا گھڑا جھکا اور مجھے پانی پلا. تو وہ کیا کہتی ہے؟ میں تجھے بھی پلاؤں گی اور تیرے اونٹوں کو بھی پلاؤں گی. اوہو، اندر تے تارے چمکنے شروع ہو گئے. لو جی، خداوند نے کم بنا چھڑیا ہے. اب میں اپنے مالک کے پاس جا کر بتاؤں گا آئی میڈ دا رائٹ چوائس. اور کتنا ایکسائٹڈ ہوگا اور وہ خوش ہوتا ہے. اور وہ لکھا ہے جب وہ پانی پلا رہی تھی تو وہ اسے دیکھتا رہا. امیجن کریں، پانی پلانا آسان نہیں تھا. وہ نل نہیں تھا کہ اس نے نل کا کھولا، یا منرل واٹر تھا تو وہ اسے پلا رہی تھی. نو، شی ہیز ٹو ورک ہارڈ. دا تھرڈ کوالٹی از she or he working hard. کسے سست نہ تو نہیں بیاہ کر رہے جو اپنی پلیٹ کو بیڈ سے پکڑتا ہے اور تھلے واڑ دینا کہ ماں باپ آ کے چوک لین گے آپ پہ. حقیقت بتا رہا ہوں، یہ کامن چیزیں ہیں. کیا لکھا ہے؟ اس نے جب اسے دیکھا، اب کتنے اونٹ تھے، اونٹوں کو پانی پلانا آسان نہیں تھا. وہ جاتی، وہ باولی ڈالتی اونٹ اور پھر کھینچتی اور پھر کھینچ کے پانی لاتی، اونٹوں کو پلاتی
اور اتنے اونٹ اور نوکر چاکر تھے, اسے پتہ نہیں کتنے گھنٹے لگ گئے, اس کی سانس پھول رہی ہوگی. But she was so hard working lady. تو جو چوائس بنائی الیعزر نے, that was not wrong. A beautiful choice. کیا یہ عورت کام کرنا پسند کرتی ہے؟ تو میں صرف عورتوں کو نہیں بات کروں گا, مرد بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. کئی دفعہ شادیاں ہوتی ہیں, مرد جو ہے وہ عورتوں کو کام پہ لگا دیتے ہیں, خود گھر میں ہی رہتے ہیں, خود نہیں کام کرتے. دونوں طرح سے ایسے ہمیں سوچنا چاہیے. کیا یہ ورکنگ ہارڈ ہے؟ اور وہ لکھا ہے جیسے ہی وہ دیکھتا ہے اس کا دل خوشی سے بھرتا ہے, اور وہ فوراً سونے کی نتھ نکالتا ہے اور 10 مسکال کے کڑے نکالتا ہے اور ان کی بازو میں پہلاتا ہے اور کہتا ہے تو کس کی بیٹی ہے؟ وہ کہتی بیتویل کی. اور جب اسے بتایا جاتا ہے تو وہ خوشی سے کہتا ہے کہ اس طرح سے اس کو سارا حال بتاتا ہے, اور پھر بتاتا ہے وہ خوشی سے. لابن آتا ہے, اس کا بھائی لابن آتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کیا ہوا, یہ منظر کیا ہے؟ اسے ساری سٹوری پتہ لگتی ہے. وہ خوشی سے اپنے گھر جاتے ہیں اور ساری سٹوری وہاں پر ریپیٹ ہوتی ہے, اور وہ الیعزر ساری سٹوری دوبارہ ریپیٹ کرتا ہے کہ میں نے اس طرح سے دعا کی, خدا نے میری دعا کا جواب دیا, میرے مالک کو خدا نے بڑی برکت دی ہے, اور خدا نے مجھے بھیجا, میرے مالک نے مجھے بھیجا کہ اس کے لیے یہ تیار کر کے لاؤں, تو میں خوش ہوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اگر یہ خدا کی طرف سے ہے تو یہ ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا 10 دن ادھر رہ. اس نے کہا نہیں, میں آج ہی جاؤں گا, جب کام ہو گیا تو آج واپس جاؤں گا. اور پھر وہ واپس جاتی ہے. اور ریبیکا کے لیے لکھا ہے جب وہ اونٹ پر جا رہی تھی تو دور سے جب وہ اپنے ملک میں پہنچی اور وہاں پر اسحاق کو آتے ہوئے دیکھتی ہے تو اسے پوچھتی ہے یہ مرد کون ہے؟ تو اسے کہتا ہے یہی میرا آقا ہے. تو لکھا ہے وہ اپنے اونٹ سے اترتی ہے اور جھک کر اسے, یہ کوالٹی ہے سبمیشن کی. I am under your submission. I submit myself to you. جہاں پر بھی سبمیشن ہوتی ہے وہاں پر کبھی لڑائی نہیں ہوتی. اگر خاوند بھی سبمٹ کرتا ہے عزت کی روح سے, عورت بھی سبمٹ کرتی ہے, تو لڑائی جھگڑے کا نام ہی پیدا نہیں ہوتا وہاں پر. تو یہاں پر میں جب دیکھتا ہوں اس ملک کے اندر جیسے آدم تلاش کرتا تھا جانوروں کے اندر, لکھا ہے اور اسے اس کی مانند کوئی نہ ملا, کیونکہ اس کی چوائس جانوروں کے اندر تھی. He was trying to find his companion among animals. اور آج بھی بہت سارے لوگ اینیمل مائنڈ لوگوں کے اندر اپنے لیے کمپینین ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں جو انسان کی ویلیوز کوئی نہیں جانتے. اور کیا کرتا ہے پھر خدا نے اس کی مانند بنایا, اپنے لوگوں میں شادی کی. آج بہت سارے ہماری کلیسیا سے لوگ پاکستان انڈیا جاتے ہیں, شادیاں کرتے ہیں اور خوشی کے ساتھ واپس آتے ہیں. وہ بیٹے اور بیٹیاں جب چرچ میں آتے ہیں شکر گزاری ہوتی ہے کہ خداوند نے ہمیں اچھے خاندان سے ملایا, ہم بھی شکر گزاری کرتے ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنی چوائس کے اندر کبھی غلطی نہ کریں, دعا کریں, خدا سے مانگیں, خدا سے کہیں کہ خداوند میری مدد کر. کیونکہ جو سب سے بڑا ڈینجر ہے, خدا آپ کے بیٹے اور آپ کی بیٹی کی زندگی میں غلط پارٹنر لائے گا. سب سے بڑا ڈینجر. آج غیر قوموں میں بہت سارے لوگ انوالو ہو جاتے ہیں. They said, oh I fell in love, what should I do? اور پھر کیا کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں کہ اپنی پیار ہو گیا جی بدل لیں گے. I have seen so many cases. بہت سارے لوگ غیر قوموں میں شادی کر کے کہتے ہیں جی محبت ہوگی, اینو میں بدل لاں گا, اے جی بدل. پر ایسا ہوتا نہیں ہے. ایک دن ایسے ہی ہم بیٹھے تھے تو کسی نے بتایا کہ کہتے کہ کرسچن لڑکیاں پاکستان میں بھی بہت مسلم ہو رہی ہیں, ایون ایکٹریسز. تو انہوں نے تصویر بھیجی, میں نے دیکھا اور میں نے ان کا انٹرویو سنا. تو اس میں ایک لڑکی کا انٹرویو تھا اور اس نے کہا یس وہ کسی اچھے خاندان سے تھی, اس کی شادی ہوئی کسی ڈرامہ ایکٹر سے, اور اس نے کہا ویل آئی ایم کرسچن, ہی از مسلم,
بچے جو ہے وہ ٹھیک ہے، آئی ڈونٹ کیئر، وہ ماسک میں جاتے ہیں، سب ایک ہی خدا ہے، سب ایک ہی طرح سے ہے، ہم سب خدا کی کرتے ہیں، ہم عید بھی مناتے ہیں، ہم کرسمس بھی مناتے ہیں، ہم کرسمس ٹری بھی لگاتے ہیں، ہم یہ بھی کرتے ہیں. کین یو امیجن دیٹ؟ خداوند کہتا ہے تم غیر قوموں میں اپنے آپ کو پولوٹڈ نہ کرنا، ان سے شادیاں نہ کرنا. اور جب ایسا کرتے تھے تو خداوند ناراض ہوتا ہے. بائبل میں لکھا ہے کہ ندامت لانے والی عورت ہڈیوں میں، اپنے شوہر کے لیے ہڈیوں میں بوسیدگی ہے. پرووربس چیپٹر 12 ورس 4 میں لکھا ہے غلط شادیاں، اگر کوئی غلط شادی ہو جاتی ہے، چاہے وہ لڑکا یا لڑکی، وہ پورا خاندان، ماں باپ، رشتہ دار، دونوں خاندان تباہی کے رستے پر چل پڑتے ہیں. ہر وقت ماں باپ عمر سے پہلے ہی چل بستے ہیں، کیونکہ وہ اپنے بچوں کے متعلق سوچتے رہتے ہیں کیا ہوگا ان کا. اور آج سب سے بڑا جو ڈینجر ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے، ان کے پارٹنرز کے لیے دعا نہیں کر رہے، ان کی چوائس کے لیے دعا نہیں کر رہے. ہمارے بچے غلط چوائسز بنانا شروع کر دیتے ہیں. نیکسٹ ویک غلط دوستوں کے متعلق چوائس کا میسج ہے. آج پارٹنرز کے متعلق تھوڑا سا بتا رہا ہوں، زیادہ نہیں بتا رہا میں، بہت ساری اس میں چیزیں تھیں. سو چوز یور لائف پارٹنر اکارڈنگ ٹو گاڈز ول. خدا کے حوالے سے، جو خدا نے آپ کے لیے تیار کیا ہے. کیونکہ بائبل میں لکھا ہے شیطان بھی اپنے آپ کو نورانی فرشتہ بنا لیتا ہے. اگر وہ آپ کی زندگی میں کسی غلط شخص کو شامل کرنا چاہتا ہے تو وہ نورانی فرشتہ بن کے بھی آ سکتا ہے. پہلے وہ فرشتہ لگے گا، شادی کے بعد وہ ڈیول لگے گا. شادی سے پہلے اینجیلک، شادی کے بعد نہیں جی ہے تو سوچے ہی نہیں سی. ایک کتاب دا صفحہ تے نظر ہی نہیں سی آیا. تو اس لیے بی کیئرفل، پرے. الیعزر نے جیسے دعا کی، آسک سائن، سبمٹ، خدا کی حضوری میں جھک جائیں اور خداوند کو کہیں، کیونکہ زندگی میں سب سے بڑا فیصلہ آپ کا خدا کے بعد، قبول کرنے کے بعد شادی ہے. اس سے بڑا نہ آپ کی ایجوکیشن ہے، نہ آپ کا کریئر ہے، کوئی بڑا فیصلہ نہیں ہے. کیونکہ میں نے بہت سارے ایجوکیٹڈ لوگوں کو، مالدار لوگوں کو دکھ میں دیکھا ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، پر ان کے گھر سے کبھی جھگڑا ختم نہیں ہوا. بائبل میں لکھا ہے گھر کے ایک کونے میں رہنا اس سے بہتر ہے کہ آپ جھگڑالو بیوی کے ساتھ رہو. چھوٹے جے کانڈو چ رہ لو، بڑے گھر نو چھڈو، پر خدا پرست بیوی ہوئے. لکھا ہے بیل ذبح ہوا ہو، گوشت بھرا ہوا، لیکن گھر میں جھگڑا ہو، کوئی فائدہ نہیں ہے. آج بہت سارے گھروں کے اندر جھگڑا کبھی ختم ہی نہیں ہوتا. روز ہماری چیک 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 چیک، کوئی نہ کوئی وہ لگی رہتی ہے. ایویں میں تیرے نال بیاہ کر لیا، ایویں بس، اور بھی آپشن سی، پتہ نہیں میری مت ماری ہوئی سی. And we do that, we always say. میں جب بائبل میں سے دیکھ رہا تھا یہ کون ہے جو ہمیں غلط طرف لگا دیتا ہے؟ ڈیول. وہ نورانی فرشتہ بن کے آتا ہے، کہتا ہے یار اے تیرے دل دی رانی، اے تیرے دل دا راجا، اے دے بغیر تو نہیں رہ سکتا، اے گئی تے تو دنیا تو گیا، اے گئی تے کوئی آپشن نہیں، دنیا ہی ختم ہو گئی ہے. جیسے لوط کی بیٹیوں نے نہیں کہا تھا دنیا ختم ہو گئی، اے اسی بس. We never ask God, is this my last option? Or you have somebody else waiting for me? کیونکہ جب لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے سے ملنے جاتے ہیں بڑے اچھا پرفیوم لگا کے جاتے ہیں. ان کی سستی کی بو نہیں آتی آپ کو، کاہلی کی بھی نہیں آتی، نافرمانی کی بھی نہیں آتی، کیونکہ وہ باہر ریسٹورنٹ میں ملتے ہیں، اچھا سا کھانا، سب چیزیں آرام سے ہو رہی ہوتی ہیں. اور جب لیونگ میں آتے ہیں 24 گھنٹوں کے اندر پورا حال سامنے آ جاتا ہے. احمق جب تک بولتا نہیں ہے
دانا گنا جاتا ہے. جب وہ اپنا منہ کھولتا ہے تو اس کے دل کا حال بیان کر دیتا ہے. جب آپ کسی کو جانتے ہی نہیں ہیں, اور آج بہت سارے میں کہہ رہا ہوں چائلڈ ہسبینڈ ہیں. چائلڈ ہسبینڈ سمجھتے ہیں؟ وہ بچے نے جڑے بچے ہی بنے رہندے نے, بیوی سے شادی تو کر لی پر وہ ایڈلٹ نہیں ہوئے, وہ کبھی بچے ہی بن کے رہتے ہیں. تو میں بائبل میں سے چند ایک چیزیں اور دیکھ رہا تھا کہ لائف پارٹنر, آپ کو پتہ ہے جب آپ ڈرائیونگ لائسنس لینے جاتے ہیں, واٹ ڈو یو ڈو؟ ایٹ لیسٹ ان دس کنٹری, پاکستان تے ہیرا پھیری نہ بھی لے سکنے ہیں نا, وہ خیر ہے. اس کنٹری میں آپ کو 8 یا 10 مہینے کلاسز لینی پڑتی ہے. جب آپ میرج لائسنس لینے جاتے ہیں تو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 1 گھنٹہ بھی نہیں لگتا. اگر آپ کی باری آ جائے, فیو منٹس میں آپ اس میں کھڑے ہوں گے, وہ فوراً رجسٹرار آپ کو میرج کا لائسنس ایسے دے گا. دے آر ناٹ کنسرن اباؤٹ یور ایکسیڈنٹس, دے آر ناٹ کنسرن اباؤٹ یور جھگڑاس, دے آر ناٹ کنسرن اباؤٹ یور انڈرسٹینڈنگ. دے جسٹ ہیو گیون سو مچ فریڈم کہ آپ جو مرضی کرو, کوئی بات نہیں. یہ کہا یہ لڑکا ٹھیک نہیں, ڈیورس کر دینا, دوسری کر لینا. یہ لڑکی ٹھیک نہیں, ڈیورس کر دینا. وہ آپ سے زیادہ جلدی میں آپ کو لائسنس دیتے ہیں کیونکہ وہ فیس چاہیے ہوتی ہے انہیں. لیکن جب آپ ڈرائیونگ سیکھتے ہیں, آپ کو کلاسز لینی پڑتی ہے, آپ کو پارکنگ سکھائی جاتی ہے, پارک کیسے کرنا ہے کہ کسی اور گاڑی کو ہٹ نہ کرے. آپ کو پیرلل پارکنگ سکھائی جاتی ہے, آپ کو بتایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے ہائی وے پہ ڈرائیو کرنا ہے. سچویشن اگر کوئی سامنے آئے تو بریک کہاں پر لگانی ہے, بلائنڈ سپاٹ کہاں پر ہیں. پر میرج کے بلائنڈ سپاٹ آپ کو کبھی نہیں بتائے جاتے, کیونکہ آپ نے کبھی پاسٹر سے بھی نہیں پوچھا, نہ کبھی خدا کے روح سے پوچھا ہے. اسی لیے میرجز ناکام ہیں. اسی لیے ہم غلط چوائسز بناتے ہیں, کیونکہ ہمیں اپنے بلائنڈ سپاٹس نہیں پتا. ہم اپنی مستی میں جا رہے ہوتے ہیں, کس کو ٹھوک رہے ہیں ہمیں نہیں پتا. شادی میں بھی کس کو ڈسٹرب کر رہے ہیں, کس کو دل اس کا خراب کر رہے ہیں, ہمیں نہیں پتا. اس لیے جب آپ شادی کرتے ہیں تو یہ جانیں یہ ڈرائیونگ لائسنس سے بہت زیادہ ہے. یہ آپ کے کسی بھی لائسنس سے زیادہ, میڈیکل لائسنس سے بھی زیادہ یہ امپورٹنٹ رکھتا ہے کہ آپ اپنے لیے چوائس کیا بناتے ہیں اس ملک کے اندر. کیا آپ کا ہسبینڈ خدا کو پیار کرتا ہے؟ کیا وہ شرابی تو نہیں ہے, نشئی تو نہیں ہے, وہ سست تو نہیں ہے, وہ کام سے بھاگنے والا تو نہیں, وہ خوابوں میں تو رہنے والا نہیں. کئی ایسے لوگوں کو بھی میں جانتا ہوں جن سے میں کبھی بھی بیٹھا ہوں, ان کے پلانز بہت ہائی ہوتے ہیں. when you sit there, بس میں نے سوچا جی ایسا کر دینا, 4 سال بعد میں ملے, نہیں وہ نہیں, اب میں نے یہ سوچ لیا. وہ سوچتے ہی رہتے ہیں. they made the choice. آپ نے دیکھا ہے اس ملک کے اندر لوگ مانگنے والے لوگ, امریکہ میں بھی, کینیڈا میں بھی, ہمارے لوگ ویزے کے لیے ترستے ہیں. پر یہاں لوگ جن کے پاس سب کچھ ہے وہ کام نہیں کرنا چاہتے اور وہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں. ہم پراسپیرٹی میں رہتے ہوئے بھی غریب ہو سکتے ہیں. اس لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے, جب آپ اپنے بچوں کے لیے, آپ کے بیٹا یا بیٹی پیدا ہو چکا ہے تو آپ کو ابھی سے ان کے لیے دعا کرنی ہے. آپ ابھی سے ان کے لیے دعا میں جھکیں. ایوری ڈے پرے, ایوری ڈے علی اظہر کی طرح سے دعا کریں. اور ایک اور پرابلم ہے جو اس ملک کو گندا کر دیا ہے, اس ملکوں نے کامن لا کا لا پاس کر کے اس میں یہ بتایا شادی دی کوئی ضرورت نہیں. شادیوں سے یہ روکتے ہیں, آپ شادی نہ کریں, آپ دونوں اکٹھے رہیں, آپ ریسورسز شیئر کریں. اٹس اوکے, آپ حرام کاری میں بھی رہ سکتے ہو, یعنی یو کین ایکسرسائز ہسبینڈ اینڈ وائف وداؤٹ میرنگ. آپ اپنی انٹیمیسی, آپ اپنے ہر طرح کے فزیکل ریلیشن شپ میں رہ سکتے ہیں, اور آپ کو کوئی پولیس, کوئی گورنمنٹ آپ کو روک نہیں سکتی. بائبل کیا کہتی ہے؟ حرام کاری سے بھاگو. جتنے گناہ آدمی کرتا ہے وہ بدن سے باہر ہے, مگر حرام کار اپنے بدن کا بھی گناہ گار ہے, کیونکہ تم قیمت سے خریدے گئے ہو اور اپنے بدن سے خدا کا جلال. لکھا ہے
کہ حرام کاروں سے صحبت بھی نہ رکھنا. ہمارے بچے جب یونیورسٹیز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں جاتے ہیں تو وہ لڑکے اور لڑکیوں کو دیکھتے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ پکڑا ہوا اور پھر کارنرز پہ بیٹھے ہوئے اکٹھے کافی پیتے ہوئے، تو وہ آئیڈلائز کرنا شروع کرتے ہیں کہ یار میرا بھی کوئی بوائے فرینڈ ہو، گرل فرینڈ ہو، میں بھی اس طرح سے لائف گزاروں. اور ابھی ان کا ٹائم نہیں ہوتا ان چیزوں کا، پر یہ دنیا یہ چیزیں کمپیل کر رہی ہے. یہ دنیا ان کو بتا رہی ہے، چاہے وہ ہائی اسکول ہے، یونیورسٹی ہے یا کسی بھی ہے، دنیا انہیں کہتی ہے ڈو اٹ، اٹس یور رائٹ، آپ اڈلٹ ہو، آپ ریلیشن شپ میں رہ سکتے ہو، آپ نے تو شادی کرنی ہے، کوئی بات نہیں، آپ ریلیشن شپ بناؤ. پر ان کو نہیں پتا ہوتا کہ خدا حرام کاروں کی عدالت کرے گا. لکھا ہے شادی کا بستر پاک ہو. پاکیزگی کو خدا پسند کرتا ہے. بہت کم لوگ ہیں، لڑکے اور لڑکیاں بھی، جو اپنی ورجینٹی کو رکھتے ہیں پیور سنبھال کے، اپنی معصومیت کو رکھتے ہیں کہ خداوند نو، میں اپنے آپ کو سرنڈر کر رہا ہوں. کئی دفعہ ان کا ریلیشن شپ نہیں بھی ہوتا کسی کے ساتھ، لیکن آج کل سیل فون اور کمپیوٹر ہے، وہ آنکھوں سے گناہ کرتے رہتے ہیں، وہ غلط چوائس بناتے ہیں اور غلط چوائس بناتے ہیں. آپ کو پتا ہے ایک نیشن کیسے مضبوط ہو سکتی ہے؟ میں نے کینیڈا سے بات شروع کی تھی، کینیڈا پہ ختم کروں گا. ایک نیشن کیسے مضبوط ہوتی ہے؟ جب خاندان مضبوط ہوتے ہیں. اگر آپ کا خاندان مضبوط ہے تو نیشن مضبوط ہوگی. یہ ملک کیوں تباہ ہوئے؟ کیونکہ ان کو خاندانی ویلیوز کا ہی نہیں پتا. خاندانی ویلیوز کیا ہے؟ بیوی خاوند کے کس طرح انڈر ہو سکتی ہے، کس طرح میاں بیوی ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، ماں باپ کس طرح بچوں کو پیار کرتے ہیں، ان کے لیے قربانی دیتے ہیں. اور یہ ان ملکوں میں یہ ویلیوز تھی، لیکن ڈیول نے وہ چوری کر لی. اور آج اس ملک میں ہر کوئی انڈیویجولزم سے رہ رہا ہے، ہر کوئی اپنی لائف گزارتا ہے. وہ کہتا ہے کہ دس از مائی لائف، آئی کین ڈو واٹ ایور آئی وانٹ. آج کل تو بچے اتنے انڈیپینڈنٹ ہیں کہ ان کو کھانے کے لیے کچھ تو کہتے ہیں نہیں یہ نہیں وہ کھانا ہے، پہننے کے لیے تو کوئی نہیں یہ نہیں یہ پہننا ہے. ان کو کوئی بھی چیز کہو وہ اپنی انڈیپینڈنس ہر بات میں ہی شو کریں گے. کوئی ایسی بات ہوگی جس میں وہ سبمیشن بتائیں گے آپ کو؟ شاید ہی کوئی ہو. ہر بات میں نافرمانی، اور آپ کو نظر آئے گا ایول انفلوئنس، کہ شیطان ہے جو ان کو بگاڑ رہا ہے. اس لیے غلط شادیاں نہ کریں. کسی وقت پھر اس پہ ایک اور ہے، میں تیاری کر رہا تھا، پر آج نیکسٹ ہم فرینڈز کے اوپر بولیں گے. غلط شادی ہوئی عیساؤ کی. بائبل میں لکھا ہے عیساؤ میرڈ جوڈتھ اینڈ بشما. 2 بیویوں سے اس نے شادی کر لی اور وہ کنانی تھیں. کون تھی؟ کنانی کون لوگ تھے؟ غیر قوموں کے. عیساؤ کون تھا؟ کس کا بیٹا تھا؟ اسحاق کا بیٹا، اس کا پوتا. تو خدا نے منع کیا تھا غیر قوموں میں شادی. 2 بیویاں لے آیا، بڑی خوبصورت تھی. ایک کا نام ایلون تھا، یہ ایلون مسک نہیں، وہ اس کا نام اس طرح سے شروع ہوتا ہے. تو لے آیا. اور بائبل پتہ کیا بتاتی ہے اس کے متعلق؟ میں جب بھی اس آیت کو پڑھتا ہوں آئی انجوائے دس. بائبل میں کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے ہتی ایلون اور یہودت بیٹی کی ہتی بیر نے جب عیساؤ 40 برس کا ہوا تو شادی کی. اور لکھا ہے وہ اس کے لیے وبال جان. کس کے لیے؟ اسحاق اور ربیکہ کے لیے. اب وہ وبال جان کیا کرتی تھی؟ ان کا ایٹیٹیوڈ پیگن ایٹیٹیوڈ تھا. وہ اپنی بت پرستی کرتی ہوں گی اور وہ اسحاق اور ربیکہ اس کو ناپسند کرتے ہوں گے. پر عیساؤ کی خاطر انہیں برداشت کرنا پڑا. چوائسز. اور آپ کو پتا ہے عیساؤ نے پہلی چوائس غلط بنائی، اپنا پہلوٹے کا حق بیچ دیا. شادی کی چوائس بھی غلط بنائی اور دکھ میں ہی رہا ہے. تمام برکات سے دور رہا. جب بھی آپ اپنی چوائسز بناتے ہیں، وائس چوائسز بنائیں. لکھا ہے وائس سن میک فادر گلیڈ بٹ فولش سن از گریف ٹو ہز مدر. فولش سن برنگ گریف
to his father, and bitterness. وہ جو دنا بیٹا ہے وہ اپنے ماں باپ کے لیے شادمانی کو لاتا ہے. ایک اور آیت میں دیکھ رہا تھا جب میں سلیمان کی چوائس شادیوں کے لیے دیکھ رہا تھا تو وہ بائبل میں لکھا ہے کہ اس نے 700 شہزادیوں سے شادی کی, 300 گرل فرینڈس تھیں اس کی, 1000 700 وائفس, 300 گرل فرینڈس جن کو حرمیں بولتے ہیں. اور خدا نے اس سے کیا کہا؟ خداوند نے اس کو یہ کہا کہ چونکہ تو خدا کی راہ سے پھرا, اور بائبل یہ بتاتی ہے, لکھا ہے موابی عورتوں, اجنبی عورتوں اور سے محبت کرنے لگا, اور ہتی, سیدیانی, ادومی, امونی, یہ ساری عورتیں, یہ بھی ہمارے گرد بھی گھومتی ہیں, ان ملکوں میں بھی یہ ساری کوالٹیز ہیں, مردوں میں بھی ہیں, اور وہ آپ کو یہ ساری آئیں گی بت پرست لوگ. لکھا ہے کہ وہ ان کی محبت کا دام بھرنے لگا, وہ بوڑھا ہو گیا, اور لکھا ہے انہوں نے سلیمان کو اپنے خدا کی طرف لگا لیا. اگر آپ پڑھنا چاہیں تو فرسٹ کنگ چیپٹر 11 میں اس کا ذکر ہے, اپنے خداؤں کی طرف اس کا مان. وہ عورتیں بیٹھتی تھیں, بوڑھا ہو گیا تھا, نہیں جی ساڈے خدا نو پرستش کا, وہ بھی بیچارہ بزرگی جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیا, اور خدا اس سے ناراض ہوا. دین ہی روٹ بک آف ایکلیزیاسٹس. وہ کہتا ہے مجھ سے زیادہ کون عیاشی کر سکتا ہے, مجھ سے زیادہ دولت کس کے پاس تھی, میں نے سب کچھ چاہا, سب کچھ بتلان اور ہوا کی چران ہے. پھر وہ کنکلوژن نکالتا ہے جس سے بیوی ملی اسے تحفہ ملا, ادروائز صوفہ ہی ملا. گھر میں ڈیکوریشن. 1000 شادیاں کرنے کے بعد بھی اسے پتہ نہیں لگا بیوی کیا ہے. پھر وہ بتاتا ہے بیوی کون ہوتی ہے, اور پھر وہ اس کا بیان کرتا ہے. خدا نے موقع دیا, بیان کریں گے اس کو امثال 31ویں باب میں. اس کا شوہر اس کی تعریف کرتا ہے, نیک عورت ستودہ ہوگی. پھر وہ بیان کرتا ہے بیوی کی ویلیو کیا ہے, بیوی کون ہوتی ہے جو فکر کرتی ہے بچوں کی. آج ماؤں کو نہیں پتا, آج لوگ گرل فرینڈ سے شادیاں تو بنا لیتے ہیں پر وہ اچھی مائیں نہیں ہیں. when you choose your life partner تو آپ اسے ایز اے فادر دیکھو, آپ اسے دیکھو یہ میرے ماں باپ کی, یہ میرے بچوں کا باپ یا ان کی ماں بن سکتی ہے یا نہیں. جو ہر وقت ادھر ادھر بس بھاگ دوڑ, یہ وہ, گھر میں کچھ نہیں پکانا, بازار سے منگوا لینا, ڈبل روٹی کھا لینا, یہ کرنا وہ کرنا, وہ کام کچھ خراب ہی ہے. پر وہ بھی مائیں ہیں جو کہتی ہیں میرا بچہ بھوکا آیا ہے, میں اس کے لیے گرم روٹی بناؤں گی. ایسے وہ بھی ہسبینڈ ہیں جو خون پسینہ نکالتے ہیں اور کہتے ہیں میرے بچے کو ضرورت ہے اور میں اس کے لیے کماؤں گا. وہ گھر میں نہیں آپ کو نظر آئیں گے, وہ ورک اسٹیشن پر نظر آئیں گے. وہ ماں باپ کے پیسوں سے سیل فون نہیں خریدیں گے, وہ اپنا کما کے خریدیں گے. وہ ماں باپ کے اوپر بوجھ نہیں ڈالیں گے. آپ کو پتا ہے موسٹ آف دا ٹائم پاکستانی میرجز میں نے یہ دیکھا ہے, لوگ کہتے ہیں او میرا بھرا بھیج دے گا پیسے, میری بہن بھیج دے گی تو میں یہ کر لوں گا. دے ڈیپینڈ آن ادرس, دے ڈونٹ ورک ہارڈ. اس لیے سب سے زندگی کا بڑا فیصلہ آپ کے بچوں کی شادیاں ہیں. بائبل میں لکھا ہے آدمی عشق کے بدلے اپنا سب کچھ دے ڈالے تو سراسر حقارت کے لائق ٹھہرے گا. بک آف سانگ آف سانگس چیپٹر 8 اس کی لاسٹ ورس ہے. عشق لکھا ہے شعلے سے زیادہ زبردست ہے. پیار ضرور کریں پر عشق خدا سے کریں. چاہیں ضرور. آپ کو پتا ہے کہ راخل نے کیسی چوائس بنائی. اس کا خاوند محنتی تھا, 14 سال بکریاں چراتا رہا. ورکنگ ہارڈ, چوائس, ہارڈ ورک. دس از امپورٹنٹ. جب آپ شادی کریں خدا کو پیار کرنے والے لوگ ہوں, خدا کو چاہنے والے لوگ ہوں. ایسے لوگ نہ ہو جو خدا سے جو اگر خاوند خدا سے دور ہے تو وہ بیوی کو بھی چرچ جانے سے روکے گا. اگر مسیحی کسی
بیٹی کی شادی غیر کسی سے ہو جاتی ہے، وہ کہے گا چھاڑ تو. میں نے چرچ میں ایسے واقعات دیکھے ہیں. کوئی فرق قسم کے لوگ تھے، وہ بیچارے گھر میں لڑائی ہوتی سی، جی میں چرچ جانا ہے، وہ کہتا سی جی میں نہیں جانا. میں نے انہیں کہا نہیں، آپ اپنی شادی بچاؤ، چرچ بعد میں ہے. ایسا بھی ہے. سو اس لیے وین یو سلیکٹ یور پارٹنر، آپ سیم پیج پر ہو، سیم لائنز ہیں، کیا آپ کی ویلیوز میچ کرتی ہیں، کیا آپ سیم خدا کو مانتے ہیں، کیا آپ نے اس کے لیے دعا کی ہے. کنوینئنس کو نہ دیکھیں. اگر آپ کو ملک کنعان چھوڑ کے واپس جانا پڑتا ہے اپنے ملک میں، انڈیا پاکستان، تو جائیں، وہاں پر اپنے لیے بیٹا اور بیٹی کو تلاش کریں، اس کے لیے دعا کریں. ڈونٹ سی کنوینئنس، ایتھو ہی کوئی لب جائے. نہیں، ہو سکتا ہے وہ یہاں کے لیے خدا نے آپ کے لیے کوئی اچھی آپشن ادھر رکھی ہو، کو آپ کے رشتہ داروں میں، دوستوں میں ہو، جس کو آپ جانتے ہوں. اس لیے میری بڑی ریکویسٹ ہے، تو جھوٹ نہ بولیں جب پاکستان جائیں، جی میرا بیٹی تو سپر سٹار ہے. ان کو جو ہے وہ بتائیں، کیونکہ ریویل ہو جائے گا سب کچھ، اور پھر آپ شرمائیں گے کہ میں نے جھوٹ بول کے شادی کی تھی. اس لیے میری بڑی ریکویسٹ ہے، میک اے وائس چوائسز، تاکہ خداوند آپ کو بڑی برکت دے. آپ کا ساتھی ویلیو کرتا ہے کرائسٹ کی، آپ کی جس کو آپ پسند کرتے ہو وہ مسیح کو کتنا ویلیو دیتی ہے، وہ کس طریقے سے خدا کو پیار کرنے والے لوگ ہیں. اگر ایسا ہوگا، آپ کے گھر کے اندر ہیون کا نظارہ آپ کے گھر میں ہی ہوگا. آپ کے گھر میں خوشی ہوگی، برکت ہوگی. آپ میاں بیوی ایکسائٹڈ ہو گئے. آپ کو دوستوں کی ضرورت نہیں پڑے گی اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے کہ فلاں بلا لیے ہنسن لی. کئی دفعہ کچھ دوست ایسے رکھے ہوتے ہیں ہم نے، یار وہ آئے گا تو چلو وہ ہنسائے گا، جو کرے گا وہ کوئی تھوڑا سا ہنس پے. اور میاں بیوی ایک دوسرے کو، میری بیوی مجھے ہنساتی رہتی ہیں، اور کئی دفعہ ہم ایک دوسرے کو جوک کرتے رہتے ہیں. ہم بچوں کو بھی کرتے ہیں، کئی دفعہ بچے سوچتے ہیں یہ سیریس ہیں، پر انہیں نہیں پتا ہم جوک کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم کئی اینگل سے ایک دوسرے کو انجوائے کرتے ہیں. شادی از اے بگ ڈیسیژن فار یور لائف. ڈونٹ ویسٹ یور لائف اگر آپ ایک پیج پر نہیں ہیں. کسی کی زندگی خراب نہ کریں، نہ اس کی زندگی خراب کریں. یہ نہ سوچے شادی کے بعد یہ لڑکا یا لڑکی ٹھیک ہو جائے گی. وہ جے ہون نہیں ہویا تو شادی دے بعد تو اور پکا ہو جائے گا. Change is now. Let's pray together.